بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جو ہر جاندار کو آ کر رہے گی۔ کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ موت کے بعد اس دنیا میں واپسی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کروں گا جس میں ایک کافر شخص مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو مسلمان مری تھی وہ زندہ ہو کر کافر ہو جاتی ہے۔ دوستو، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آخر میں آپ سے اس واقعے کے متعلق سوالات کیے جائیں گے جن کے جواب آپ کمنٹس میں دیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس شخص کی بیوی بہت خوبصورت تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن جلدی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بہت صدمہ پہنچا۔ وہ صبح شام اس عورت کی قبر پہ بیٹھا روتا رہتا۔ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے جسم سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں وہ باہر نکل آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسرائیلی نے دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تو اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کے گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی خوشی سے چلایا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر گھر روانہ ہو گیا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس کو راستے میں نیند آ گئی اور وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پہ سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا حسین نوجوان تھا، جس کو دیکھ کر اس کی بیوی اس شہزادے پر عاشق ہو گئی۔ اس کا دل قابو میں نہ رہا اور اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور محبت سے شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ جب اس کے شوہر نے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور دیوانہ وار اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا، اور اس کے نشان قدم پر چل کر اس نے اپنی بیوی کا کھوج لگا لیا جو شہزادے کے پاس اس کے محل میں پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو میرے ساتھ جانے دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا تم اس سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آتے ہیں، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو کلمہ پڑھے گی؟ عورت نے کہا، نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان اللہ کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گر پڑی اور اس کی جان نکل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے سبق حاصل کیا کہ دنیاوی فائدے سے بہتر آخرت کا دائمی فائدہ ہے، جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، سب سے پہلا آپ سے یہ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں دیجیے گا۔ اور دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ تیسرا اور آخری سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ دوستو، اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں دیجیے گا اور صحیح جواب بھی آپ کو کمنٹس میں بتایا جائے گا۔ شکریہ۔